اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم و فرقانہ الحکیم و قولہ الحق و اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الحدید فیہ بأس وشدید ومنافع للناس بواجب الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت دشمنان لعنت، بے شمار۔ بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے واجب الاحترام محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حکیم کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات سورہ حدید آیت نمبر 7 میں ارشاد فرما رہا ہے انا انزلنا الحدید فیہ بأس وشدید ومنافع للناس۔ اللہ اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے تحقیق کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں سخت خوف بھی ہے، رو بھی ہے، دبدبا بھی ہے، لیکن فائدہ ہے انسانوں کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اب جو بھی اس لوہے سے فائدہ لے گا وہ انسانیت کی صف میں آ جائے گا، جو بھی اس لوہے کو دیکھ کے ڈر جائے گا وہ انسانیت کی صف سے نکل جائے گا۔ تو آؤ پہلے وہ ڈھونڈیں وہ لوہا ہے کیا، کیا بات ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اس لوہے سے ڈرا کون ہے، اس لوہے سے خوف زدہ کون ہوا ہے، اور اس لوہے سے فائدہ کن لوگوں نے لیا۔ سلوات پڑھیں آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعہ میں نے سنانا ہے اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جنگ احد تھی، سرور کائنات کی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد یہ اسلام کی دوسری جنگ، بدر کے بعد یہ جنگ احد۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی اچھا ہتھیار نہیں تھا لڑنے کے لیے، نہ بہترین تلوار تھی، نہ زرہ تھی، نہ گود تھا، نہ اچھا کمر بند تھا، نہ اچھا جانور تھا جس پر سواری کی جائے۔ اب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کے جس اصحاب کی تلوار ٹوٹ گئی ہے وہ محمد مصطفیٰ کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب محمد مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، ایک تنکے کو اٹھاتے ہیں، جیسے ہی وہ تنکا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں آتا ہے وہ تلوار کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ تلوار لے کے پھر جنگ میں، ایک موقع اس جنگ میں ایسا آیا، ایک ایسی ہستی سرور کائنات کے پاس آئی، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تلوار بار بار جنگ میں ٹیڑھی ہو جانے کے بعد اس کو میں نے سیدھا کئی مرتبہ کیا لیکن اب یہ ٹوٹ گئی ہے، اب اس سے جنگ کرنا مشکل ہے، اب میں اس سے جنگ کر سکتا نہیں، اس تلوار کے دو حصے ہو گئے۔ اب محمد مصطفیٰ کو چاہیے یہ تھا نا کہ پھر وہاں سے تنکا اٹھاتا ہے، تنکا اٹھا کے پھر اسے تلوار میں تبدیل کر کے اس ہستی کو دے دیتے، لیکن ہوا کیا، محمد مصطفیٰ نے یوں آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، کہا کہ اے خالق کبریا، اے وہ خالق جس نے مجھے رحمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، تیری ہی کہنے کے مطابق میں نے اعلان نبوت کیا، اور پھر تو نے مجھے کہا تھا کہ اس وقت تک اعلان نہ کرنا جب تک تیرا مددگار نہ آ جائے۔ اب یہ مددگار آ چکا، یہ دنیا کا اختیار تھا اس نے ساتھ چھوڑ دیا، اب میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جہاں سے اسے بھیجا ہے نا، جہاں سے اسے بھیجا ہے وہاں سے اس کے لیے اچھا ہتھیار بھیج، تاکہ کسی موقع پر اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ یا رسول اللہ ہتھیار نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ جو لوہا نازل ہوا آسمان کی بلندیوں سے، اب اس ہستی کے ہاتھ میں آیا،
اب اس لوہے کا آنا تھا، جنگ کا ایک عجیب منظر تھا۔ منظر یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ واہ 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 اب علی بادشاہ کے ہاتھ میں وہ ذوالفقار تھی اور دیکھا کہ محمد مصطفیٰ تنہا ہے اور چاروں طرف میں دشمنان اسلام۔ اب پھر محمد مصطفیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ یا اللہ اگر آج میں یہاں ختم ہو گیا تو تیرا دین ختم ہو جائے گا، میری نبوت ختم ہو جائے گی، یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ آواز توحید آئی، بلا اسے جسے مدد کے لیے تو نے مجھے سے مانگ لیا تھا۔ کہا کہ اچھا، اب صاحب کتاب یہ لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے وہ لب ہلے جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق تھے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی ادرکنی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ابھی یہ الفاظ مکمل نہ ہوئے تھے کہ علی بادشاہ محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑے۔ اب دیکھا محمد مصطفیٰ نے اور علی بادشاہ کو سینے سے لگا کے کہا کہ اے علی، یہاں سے اپنی جان بچانا ہی بہادری کی علامت نظر آ رہا ہے، بے شک یہاں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی بڑی بہادری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو یہاں سے بچا کے نکل جا، یہ دشمن ہے میرے، یہ دشمن ہے اسلام کے، میں ختم ہو گیا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ علی بادشاہ نے کہا کہ اس دن کے لیے مجھے خدا سے مانگا تھا، کیا اس دن کے لیے مجھے خدا سے مانگا تھا کہ جب محمد پر مشکل وقت آئے اور میں محمد کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ صلوات پڑھے محمد پڑھے۔ یا رسول اللہ، اس دن کے لیے مجھے خدا سے مانگا تھا کہ جب آپ پر مشکل وقت آئے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ کہا کہ اے علی کرے گا کیا؟ اتنی بڑی فوج ہے، سامنے ہے، ادھر ہے، پیچھے ہے، اگر تو ان پر حملہ کرے گا یہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے ختم کر دیں گے، اگر تو ان پر حملہ کرے گا تو یہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے ختم کر دیں گے، اے علی تو ان سے جنگ لڑے گا کیسے؟ اب علی بادشاہ مسکرانے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہاں سے بچا کے لے نہ جاؤں تو میری ماں نے میرا نام حیدر کیوں رکھا؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اب مولا علی علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کو ایک پتھر پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر دیکھیں کہ میں آپ کو بچاتا کس طرح۔ اب جس طرح کے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، مولا علی علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کا جو طواف کرنا شروع کیا، طواف کے دائرے کو وسیع کرتے گئے اور دشمنوں سے جنگ کرتے گئے۔ ہر دشمن کی نظر میں یہ تھا کہ علی میرے ساتھ لڑ رہا ہے، علی میرے ساتھ لڑ رہا ہے، علی میرے سر پہ ہے، علی میرے سر پہ ہے۔ اب جب دیکھا کہ دشمنان وہاں سے فرار ہونے لگے، اب محمد مصطفیٰ کو سرور کونین کے پاس، محمد مصطفیٰ کے پاس جناب علی بادشاہ آئے، کہا کہ اس دن کے لیے مجھے آپ نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہی لوہا جنگ خیبر میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس لوہے سے ہم نے ایسا فائدہ حاصل کیا جیسا کسی نے بھی نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اس لوہے سے آپ نے کون سا فائدہ حاصل کیا؟ کہا کہ جب جنگ خندق کو فتح کیا گیا، جنگ خیبر کو جب فتح کیا گیا تو اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھجوریں نہ کھائی تھی، اس لوہے کی وجہ سے ہمیں اتنی کھجوریں مل گئی کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھا لی۔ کہا کہ اس سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ ہم نے کبھی بھی اتنا سونا نہیں دیکھا تھا، اس لوہے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سونے کے ڈھیر لگ گئے۔ اب یہی لوہا حسین بادشاہ اپنے گھر سے لے کے نکلے، عباس کے ہاتھ میں تھا یہ لوہا۔ اب جو بھی حسین کے ساتھ تھا وہ انسانیت کی صف میں تھا، وہ اس سے فائدہ لینا چاہ رہا تھا، اور جو بھی اس لوہے سے ڈر رہا تھا، جو بھی اس لوہے سے فرار حاصل کر رہا تھا،
وہ انسانیت کی صف سے نکلا جا رہا تھا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جناب حسین بادشاہ نے جناب زینب عالیہ سے کہا کہ اے بہن، میں جانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے پاس ایک علی تھا، تو جس جنگ میں جاتے تھے فتح یاب و کامران ہو کے آتے تھے، میرے پاس اس وقت 4 علی ہیں۔ اے زینب، اگر یہ چاروں ہی میرے ساتھ چلے گئے تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زینب عالیہ نے پوچھا کہ وہ کون سے؟ کہا کہ پہلا محمد حنفیہ جس نے میرے باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ مل کر جنگ کی، دوسرا عباس ابن علی، تیسرا مسلم بن عقیل، اور چوتھا ہے سید سجاد۔ اگر یہ چاروں میرے ساتھ مل کر کربلا پہنچ گئے تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جناب زینب عالیہ نے کہا کہ اچھا، میں تجھے ایک مشورہ دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے تیری مشکل حل ہو جائے۔ حسین بادشاہ نے کہا کہ ہاں بتا کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ان میں سے ایک کو بھیج دے مدینے واپس، یہ کہہ کے کہ ہمارے بعد محمد مصطفیٰ کی قبر کی رکھوالی کون کرے گا؟ محمد مصطفیٰ کی اگر ہم کربلاؤں میں شہید ہو گئے، ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی مزار پر حملہ کر دیں۔ کہا کہ اس کے لیے محمد حنفیہ بہترین رہے گا۔ کہا کہ اچھا، محمد حنفیہ کو بھیج دیا۔ اب کہا کہ دوسرے کہا کہ آپ کو کوفے سے خط آ رہے، 12,000 خط بعض کتاب میں لکھا ہے اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ 6,000 خطوط مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان تمام خطوط کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوفے والے چال باز ہیں، کہ کل کو یہ نہ ہو کہ میں کوفے میں چلا جاؤں تو وہ پوچھے تھے ہم نے تو خط لکھے ہی نہیں تھے، ہم نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں تھا۔ اس لیے حسین بادشاہ نے ان خطوط کو اپنے پاس جمع رکھا۔ اب مسلم بن عقیل کو بلایا کہ اب مسلم تو میرا سفیر بن اور کوفے کی طرف چلا جا۔ کہا کہ اچھا مولا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جاؤں کس لیے؟ وہاں جانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ محمد حنفیہ واپس گئے تھے جا کے محمد مصطفیٰ کی مزار کی حفاظت کری، تو کوفے میں میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حسین بادشاہ کی آنکھیں ایسے جیسے سامن کا بادل ہوتا ہے، زاروں کو تار رونے لگی۔ اب مسلم بن عقیل انہوں نے جلدی سے کہا کہ مولا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے پوچھا یہ ہے کہ میرا مقصد کیا ہے وہاں جانے کا؟ میں نے جانے سے انکار نہیں کیا، مولا میرا وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ یہ دیکھ کوفے سے خط آ رہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا سفیر بن کے، میرا نائب بن کے، میرا نمائندہ بن کے کوفے میں چلا جا، وہاں کے حالات سے واقف ہو کے مجھے خط لکھنا، میں بھی اپنے اس پورے ٹپر کو لے کے باہر۔ اب مسلم بن عقیل کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جناب زینب نے کہا کہ اب ہے جناب عباس اور جناب سید سجاد۔ عباس کی ذمہ داری میں زینب لیتی ہوں، سید سجاد کی ذمہ داری تو لے۔ اب یہاں تاریخ نے رخ بدلا، جس طرح جناب سکینہ جناب حسین بادشاہ کے سینے پر سونے کی ہیلک رکھتی تھی اور جناب حسین کے ہی سینے پر سوتی تھی، اس طرح جناب مسلم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عاتقہ۔ صاحب کتاب یہ لکھتے ہیں کہ عاتقہ بھی اپنے باپ سے ایسے ہی محبت کرتی تھی جیسے کہ جناب سکینہ اپنے باپ سے محبت کرتی تھی۔ اگر سکینہ کو حسین کے بغیر نیند نہیں آتی تھی تو جناب عاتقہ کو بھی جناب مسلم بن عقیل کے بغیر نیند نہ آتی تھی۔ اب جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف جانے لگے نا، تو جناب عاتقہ نے کہا کہ بابا میں آپ کے بغیر کبھی سوئی نہیں ہوں، بابا جب بھی میں سوئی ہوں آپ کے ساتھ سوئی ہوں۔ بابا ٹھیک ہے آپ جان رہے ہیں۔ حسین بادشاہ نے کہہ دیا بابا میں ان کی رضا میں راضی ہوں، لیکن بابا میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جب سفر کروں نا، جس مقام پر رکوں گی میں کوفے کی طرف منہ کر کے آپ کو پکاروں گی۔ بابا کوئی وقت ایسا آئے گا، بابا کوئی وقت ایسا آئے گا جب میرے مامے پر مشکل بن جائے نا تو میری مدد کے لیے آ جانا۔ وقت گزرا، نینوا کربلا کی سرزمین میں یہ قافلہ رکا۔
اب جب یہ قافلہ رکا تو جناب عاتقہ نے ایک ٹبے پر چڑھ کر جناب مسلم سے کہا کہ بابا آج ہم نئے نواں پہنچ گئے، بابا آج ہم کربلا کے سرزمین میں پہنچ گئے، بابا آج جب سے میں یہاں آئی ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں رہوں، بابا میں نہیں، ہماری ساری مستورات رو رہی ہیں، بابا مستورات نہیں ہمارے نوجوان بھی رو رہے ہیں، بابا یہ عجیب سا مرحلہ ہے۔ اب خیمے لگ گئے، 7 محرم کو جب خیمے اکھاڑے گئے نا، اب جناب عاتقہ پھر ایک ٹبے پر، بابا پہلے تو ہم یہاں تھے نا، وہاں ہمیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی ملتا تھا، کھانے کے لیے کھانا بھی ملتا تھا، بابا اب ہم جہاں جا رہے ہیں نا، بابا ہو سکتا ہے ہمیں پانی ملے نہ ملے، بابا ہو سکتا ہے ہمیں کھانا ملے نہ ملے، بابا جب ہم پر مشکل وقت آئے گی نا میں تجھے پکاروں گی، بابا ہماری مدد کے لیے آ جانا، بابا پانی لے کے آ جانا، بابا یہ کھانا لے کے ہمارے پاس آ جانا۔ اب وقت گزرا، 10 محرم کی صبح ہوئی، جناب علی اکبر نے اذان دی فجر کی، تو جناب عاتقہ نے پھر کوفے کی طرف منہ کر کے کہا بابا دیکھنا علی اکبر کتنی پیاری اذان دے رہا ہے، بابا اس کی اذان سے تمام مستورات رو رہی ہیں، بابا صرف مستورات نہیں تمام مرد بھی رو رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، نماز کے جب پہلا گیا ہے نا، سپاہی کربلا کی سرزمین میں پہلی شہادت ہوئی، جناب مسلم کی بیٹی عاتقہ نے پھر کوفے یہ طرف منہ کر کے کہا کہ بابا دیکھنا حسین کا پہلا سپاہی شہید ہو گیا۔ جب دوسرا کیا کہا بابا دیکھ میرا دوسرا حسین بادشاہ کا سپاہی شہید ہو گیا۔ جب گئے ہیں نا جناب علی اکبر، اس وقت جناب عاتقہ زاروں قطار رو رہی تھی، اے بابا اب تو آ جانا، بابا اب تو آ جا، اب وہ جا رہا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، بابا اب آ جانا، اس کے جانے سے میرے مامے کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، بابا اب تو آ جا، لیکن مسلم میں یقین نہ آئے۔ اب وقت ایک ایسا آیا کہ حسین بادشاہ اپنی بہن سے آخری الوداع کر کے گئے، پھٹ ہوا لباس، سر پہ امامہ، ذوالفقار، جب یہ لے کے آخری مرتبہ گئے ہیں نا، کہا کہ بابا اب تو آ جانا،